أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. سورہ عصر مکی صورتوں میں سے ہے اور اس صورت میں 3 آیات ہیں اور یہ قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں سے ایک صورت ہے. یہ صورت آیات کے اعتبار سے تو چھوٹی ہے لیکن اپنے مقاصد کے اعتبار سے یہ بہت ہی اہم صورت ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ عصر میں غور و فکر کرے، تدبر کرے تو یہ صورت اس کی نجات کے لیے کافی ہے. طبرانی میں حضرت عبید اللہ ابن حسن سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب 2 صحابی آپس میں ملاقات کرتے تھے تو سورہ عصر ایک دوسرے کو سناتے تھے، گویا یہ آخرت کی زندگی کی اور نجات کا جو ذریعہ اور سبب ہے اس کی تلقین کرتے تھے. اللہ رب العزت نے اس صورت کے میں انسانی زندگی کے کامیابی کے 4 اصول بتلائے ہیں کہ انسان کی زندگی ان 4 اصولوں کے مطابق اگر گزرے گی تو اس کی زندگی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوگی. اس صورت کے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے اور خاص طور سے آپ حضرات نے سنا کہ یہ جو آخری پارہ 30واں پارہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے اکثر صورتوں میں کہیں سورج کی قسم کھائی ہے تو کہیں چاند کی قسم کھائی ہے تو کہیں رات کی قسم کھائی ہے تو کہیں دن کی قسم کھائی ہے. اور یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ قسم اپنی بات کی تاکید اور اس کو موقت کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ قسم جو کھائی جاتی ہے وہ گواہ کے طور پر کھائی جاتی ہے. اگر کوئی شخص قسم کھا کر کوئی بات کہتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العزت کو گواہ بناتا ہے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں. اس لیے جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور گناہ کبیرہ کے بارے میں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ کبیرہ اگر اس نے توبہ نہیں کی ہے تو وہ ایک گناہ بھی اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. تو اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے تو گویا وہ اپنی جھوٹی بات پر نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو گواہ بناتا ہے. تو قسم جو کھائی جاتی ہے وہ شہادت کے لیے، گواہی کے لیے بھی کھائی جاتی ہے اور اپنی بات کی تاکید کے لیے اور اس کو موقت اور اس کو اثر انداز بنانے کے لیے کھائی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے اس سورت کی پہلی آیت میں فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی. یہ عصر سے کیا مراد ہے؟ عصر سے مراد بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے عصر کا وقت مراد ہے، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے. اس بات کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر رہ گئی ہے، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے بس اتنی ہی دنیا کی زندگی باقی رہ گئی ہے اور اس کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی. دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں عصر کی نماز کی قسم کھائی ہے، اور عصر کی نماز
اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور سے درمیانی نماز کی۔ اور اس درمیانی نماز سے کون سی نماز مراد ہے، اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ راجح بات یہ ہے کہ اس سے عصر کی نماز مراد ہے، کہ عصر کی نماز کی خاص طور سے حفاظت کرو اور اس کی پابندی کرو، اس لیے کہ عصر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے یہ شام کے قریب کا وقت ہوتا ہے، تاجروں کو اپنی تجارت کے سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے اور دن کے اختتام کا وقت ہوتا ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جلدی جلدی محنت کر کے آج کے دن میں زیادہ سے زیادہ کما لو، اور اسی وقت نماز عصر کا بھی وقت شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منادی کی جاتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ یہ بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے، اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی نماز عصر فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، تو گویا اس کا مال اور اس کی اولاد سب ضائع ہو گئے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عصر کی جو قسم کھائی ہے اس سے نماز عصر مراد ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ زمانہ، جس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اس دور کو ایک زمانہ کہا جاتا ہے، کہ فلاں انسان فلاں زمانے میں تھا، فلاں بادشاہ فلاں زمانے میں تھا۔ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر انسان کو اس بات کی طرف آگاہ اور متنبہ کیا ہے کہ جو یہ وقت ہے، یہ گھڑی ہے، یہ لیل و نہار ہے، یہ زمانہ ہے۔ اس زمانے کی قسم کھا کر اللہ رب العزت انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ زمانہ اور یہ وقت، یہ گھڑی دھیرے 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 یہ قیامت کے قریب ہوتی جا رہی ہے اور انسان کی زندگی کا خاتمہ ہوتے جا رہا ہے۔ انسان اپنی زندگی سے دور اور اپنی موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر انسان کو آگاہ کیا ہے کہ دیکھو جیسا جیسا وقت گزرتا جا رہا، ایک سانس جو انسان کی زندگی کی نکل گئی وہ اس کی انسان کی زندگی اس کی کم ہو گئی، لیکن انسان سوچتا نہیں ہے، اس طرف غور و فکر نہیں کرتا۔ انسان کا جب سال مکمل ہوتا ہے تو اپنی سالگرہ مناتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس سالگرہ کا نقطہ بیان کیا ہے۔ سالگرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک سال اور گر گیا، یعنی ایک سال اس کی زندگی میں کم ہو گیا۔ اگر کسی کی زندگی اور کسی کی عمر 40 سال کی ہو گئی ہے اور اللہ رب العزت نے اسے 60 سال کی عمر دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اب 40 سال کی عمر جب مکمل ہو گئی تو اس کی زندگی کے صرف 20 سال ہی بچے ہوئے۔ 41 سال کی عمر ہوئی تو اس کی زندگی کے اب 19 سال ہی بچے ہوئے ہیں، لیکن انسان خوشی مناتا ہے۔ اور جو ہے بچہ جب اس کا سال پورا ہوتا ہے تو اس پر مختلف قسم کی خوشیاں منا کر جو خلاف شرع ہوتی ہیں اس کا اظہار کرتا ہے کہ بچہ بڑا ہو رہا۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کی زندگی جو اللہ رب العزت نے اسے عطا فرمائی ہے اس کی زندگی میں سے اس کا وقت اور سال کم ہوتے جا رہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے زمانے کی قسم کھا کر انسانوں کو آگاہ اور متنبہ کیا۔ تو اس میں چند اقوال ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے اور انسان نقصان کے اندر ہے۔
مگر کچھ لوگ ہیں، 4 صفات اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی کہ اگر وہ کسی انسان کے اندر 4 صفتیں پائی جاتی ہیں تو وہ انسان خسارے میں اور نقصان میں نہیں ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جنہوں نے حق بات کی وصیت کی، ایک دوسرے کو تلقین کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جنہوں نے صبر کی وصیت کی اور صبر پر قائم رہے اور صبر کو اختیار کیا۔ اللہ رب العزت نے والعصر فرما کر قسم ہے زمانے کی، سارے انسانوں کے بارے میں ایک فیصلہ فرما دیا کہ سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ ہماری زندگی ایمان کے بعد سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ سب سے قیمتی سرمایہ ایمان کے بعد جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ انسان کی زندگی، اور اس انسان اس زندگی کا سرمایہ لے کر دنیا کے اندر تجارت کرتا ہے۔ ہم ایک تاجر کی حیثیت سے اس زندگی کے سرمایے کو لے کر ہم دنیا کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور ہماری صبح جو ہوتی ہے ہم اس زندگی کے قیمتی سرمایے کے ذریعے سے تجارت کرتے ہیں۔ اب اس تجارت کے ذریعے سے کوئی اللہ کی رضامندی کو حاصل کرتا ہے، کوئی اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرتا ہے، کوئی اس زندگی کے ذریعے سے ایسے اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق اور حقدار بن جاتا ہے، اور کوئی اس زندگی کو ایسے کام کے اندر لگاتا ہے جو اپنے آپ کو جہنم کا باسی بنا لیتا ہے، وہاں کا جو ہے اپنے آپ کو رہنے والا بنا دیتا ہے۔ تو یہ زندگی کا جو قیمتی سرمایہ ہے ہم اس کے ذریعے سے تجارت کرتے ہیں۔ اگر عقل مند ہے آدمی اور اسے آخرت کی فکر ہے اور اسے اس بات کا احساس ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو اس زندگی کے قیمتی سرمایے کے ذریعے سے اپنے آپ کو آخرت کی زندگی میں کامیابی اور کامرانی کا مستحق اور حقدار بناتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سارے انسان خسارے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے، مگر جن کے اندر 4 صفتیں پائی جائیں گی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ پہلی شرط اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان، اگر ایمان اس کے اندر ہے تو اس کا عمل کل آخرت میں قابل قبول ہوگا، اچھا عمل۔ اور اگر کوئی شخص اس کے اندر ایمان تو نہیں ہے لیکن اچھے عمل کرتا ہے، جیسے ہمارے برادران وطن ہیں، بعض لوگ ہیں بہت اچھے عمل کرتے ہیں اور بہت جو ہے خیر خواہی کے کام اور بھلائی کے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ ایمان سے محروم ہیں، تو کل قیامت کے دن آخرت میں ان کو اس عمل کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ہاں دنیا میں اللہ رب العزت ان کے خیر خواہی کا، ان کے اچھے کاموں کا، ان کے فلاحی کاموں کا اللہ تعالیٰ دنیا میں اجر دیں گے، اس کا صلہ دیں گے، لیکن آخرت میں ایمان کے بغیر انہیں کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کامیابی کی پہلی سیڑھی اور پہلا زینہ یہ ہے کہ آدمی کا دل ایمان سے منور ہو، اور یہ ایمان حقیقی ایمان ہو، دکھاوے کا ایمان نہ ہو، رسمی ایمان نہ ہو، یعنی اس بات کا یقین ہو اور پختہ یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کائنات کے اندر جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا سے ہوتا ہے، اور اس بات کا یقین ہو کہ جو بھی ہمارے اوپر حالات آتے ہیں، چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، جو بھی خوشحالی اور بدحالی ہمارے اوپر آتی ہے وہ اللہ رب العزت ہی کے فیصلے سے آتی ہے۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے اور اس درجے کا ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ انسان خسارے سے پاک ہوگا کہ جس کے اندر ایمان ہو، اور پھر ایمان ہی کافی نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے عمل کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں ایمان کا
تذکرہ فرمایا وہاں عمل صالح کا بھی تذکرہ فرمایا۔ صرف ایمان کافی نہیں، اس کے ساتھ اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، اور جو ہے حج کرنا اگر اس کے اوپر حج فرض ہو جائے۔ یہ اعمال صالحہ جسے ہم سنتے ہی فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اعمال صالحہ صرف یہی نہیں ہے۔ اعمال صالحہ یہ ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اعمال صالحہ یہ بھی ہے، نیک کام یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ نیک کام یہ بھی ہے کہ ہم کسی مجبور اپاہج اور اس کے کام آ جائیں۔ نیک کام یہ ہے کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ نیک کام یہ بھی ہے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور نیک کام یہ ہے کہ ہم بیواؤں کے، محتاجوں کے اور یتیموں کی مدد کریں، اور یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیریں۔ یہ بھی نیکی کے اندر داخل ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، اگر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ ادا کر لینا، حج اور عمرے کر لینا، صرف یہی نیک اعمال نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال کا دائرہ اللہ رب العزت نے اور آپ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وسیع فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال کمائی کرنا اور حلال کمائی کے ذریعے سے اپنے اور اپنے اولاد کے اور اپنے بیوی بچوں کے، اپنے والدین کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ نیک کام ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے منہ کے اندر لقمہ ڈالنا اور اس کے منہ کے اندر لقمہ پہنچانا، یہ بھی نیک کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کا دائرہ بہت وسیع فرمایا، ہم نے اسی کو محدود کر لیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، زکوٰۃ ادا کر دیے اور جو حج اور عمرہ کر لیے، بس یہی دین کا کام ہے۔ اس کے علاوہ دین کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور اس طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے اور اس طرف بھی ہماری فکر ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے۔ دوسری صفت، تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جنہوں نے حق بات کی وصیت کی، حق بات کی تلقین کی اور حق کو لوگوں تک پہنچایا۔ اس امت کو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ میں بنایا اور پیدا فرمایا۔ اس امت کی یہ خاص وصف ہے کہ یہ امت دوسروں تک دین کو پہنچائے، اور اس امت کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ دنیا کے کونے تک اس دین کو ہم پہنچائیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دین کو پہنچانے تک کے لیے انتھک کوششیں کی، اپنے گھر بار کو بھی چھوڑا، اپنے وطن کو بھی چھوڑا، اپنی جائیداد اور زمین کو بھی چھوڑا، اور اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس دین کو پھیلانے کے لیے نکل چکے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی حق بات کی وصیت کرنا اور تلقین کرنا۔ اگر صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم جو ہے دیندار ہو جائیں، ہمارے ساتھ ہمارے اڑوس پڑوس میں ہمارے رہنے والے، ہمارے شہر کے لوگ، ہمارے ملک کے لوگ، یہ بھی ان کے اندر دین آ جائے، ان کے اندر ایمان آ جائے۔ یہ ہر انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے اور ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنا چاہیے۔ آج ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہمارے اندر اگر دینداری ہے تو ہمارے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہمیں اس کی خبر نہیں، ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے اس کی خبر نہیں، اور ہمارے شہر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کی خبر نہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیے تو بس یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس فکر کو لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کوششیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو اور اس دین کو دنیا کے کونے تک، آخری انسان تک پہنچائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق کی وصیت کرنے والا اور حق کی تعلیم دینے والا اور حق کو پہنچانے والا ہے،
وہ خسارے سے پاک ہے۔ اگر مجھے کوئی بتلا دے کہ یہ راستہ جو جا رہے ہیں یہ راستہ بڑا خطرناک ہے، اس پہ ڈاکو رہتے ہیں، اور اس پہ جو ہے آپ کا جو اس راستے پر آپ کے مال و اسباب کو چھین لیا جائے، میں اس راستے کو بدل دیتا ہوں، اور جب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے جو بات کہی تھی وہ سچی تھی کہ اس راستے پر چور اور ڈاکو رہتے ہیں، میں اس کا احسان مانتا ہوں کہ یہ تو میرا محسن ہے، اس نے میرے ساتھ احسان کیا اور مجھے جو ہے خطرے سے مجھے بچا لیا۔ اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو اس کائنات میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑے محسن ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہنم اور جہنم کی آگ سے بچا لیا، کہ ہم تک دین کو پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم تو جہنم کے بالکل گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے اور جہنم میں گرنے والے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تم پر یہ احسان کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر تمہیں اس جہنم کی آگ سے اور جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ تو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے محسن ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم دی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اب ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور آپ کی تعلیمات پر عمل کریں اور آپ کی سنتوں پر عمل کریں اور آپ کے احسان کو سمجھیں کہ اس امت پر اور ہمارے اوپر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ تیسری صفت بیان فرمائے، اور چوتھی صفت وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر پر قائم رہیں اور صبر کی وصیت کریں۔ ظاہر سی بات ہے دین پر چلنے میں مشکلات پیش آئیں گے، پریشانیاں ہوں گے، اور اس دین کو پہنچانے میں بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ اس دین پر چلنے میں نفس کو بھی تکلیف پہنچے گی، اور اس دین پر عمل کرنے میں اپنے آپ کو بہت تکلیف میں مبتلا کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو شاق کے اندر ڈالنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے حالات میں صبر پر قائم رہنا۔ یہ صبر بہت اہم چیز ہے۔ صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر ثوابہ الجنہ، کہ صبر اس کا بدلہ جنت ہے۔ آدمی صبر کر جائے، یہ صبر کی صفت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور اس دین کو پہنچانے میں مشقتیں اور تکلیفیں ہوں گی، اور اس دین پر عمل کرنے میں بھی تکلیف ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کی وہ صبر پر قائم رہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ عصر جو بہت مختصر سی سورہ ہے اور قرآن کریم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، لیکن بڑے جامع صورت، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے کامیابی کے 4 اصول جو بہت ہی اہم اصول بتلائے۔ اگر انسان ان 4 اصولوں پر عمل کر لے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو داخل کر لے کہ ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرے اور حق کی وصیت کرے، حق کی تلقین کرے، دین کی تبلیغ کرے، دعوت دے لوگوں کو، دین کی طرف بلائے۔ اگر کوئی شخص کسی لٹنے والے راستے سے کسی انسان کو آگاہ کرتا ہے تو اس کا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ اپنے بھائی کو، اپنے پڑوسی کو، اگر وہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہے تو اسے ایمان سمجھائے۔ اگر وہ ایمان تو قبول کر چکا ہے، مومن ہے، لیکن عمل صالح اس سے نہیں ہو رہے ہیں تو اس کو عمل صالح کی طرف بلائے اور اس کو دین کی طرف دعوت دے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس دعوت کے کام میں جو مشکلات اور پریشانیاں پیش آئیں اس پر صبر کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان 4 کامیابی کے اصولوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید، یا رحم الراحمین، آپ رب العالمین ہیں، سارے جہان کے پالنے والے،
آپ رحمان ہیں، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے، آپ رحیم ہیں، بار بار معاف فرمانے والے، آپ کریم ہیں، بلا استحقاق بہت ساری نعمتوں سے نوازنے والے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں کے عطا فرمانے میں آپ تنہا مالک، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یا ارحم الراحمین، جہاں آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہیں ہم سب کو مغفرت کی تامہ نعمت سے بھی مالا مال فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم گنہگار، خطاوار، قصوروار بندے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم اقراری مجرم ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ عطا فرمائیے۔ جو دواخانوں میں زیر علاج ہیں، یا ارحم الراحمین، ان کے علاج میں کامیابی عطا فرمائیے، ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائیے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائیے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین، ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ خصوصاً جناب شوکت صاحب جو گزشتہ چند دنوں پہلے انتقال فرما گئے، یا ارحم الراحمین، ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات، یا ارحم الراحمین، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھیے، اور ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین، ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ان کی کامل مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام کمائی سے ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور عشق پیدا فرما دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، جب تک زندگی عطا فرمائیے، ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، یا ارحم الراحمین، ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ۔